أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع ومسؤول عن رعيته. تمام قسم کی ستائشیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو آسمان زمین کا خالق مالک مدبر ہے، اور درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے سچے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور ہر وہ فرد پر جو ان کے نہج میں اپنی زندگی گزارے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، چلیے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہم جو بھی باتیں یہاں پر کہتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا کرے، اور جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، موضوع بڑا عام سا ہے، بچوں کی تربیت۔ اب یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کے اندر بہت ساری تفصیلیں لائی جا سکتی ہیں۔ کتاب و سنت کے اندر بہت سارا مواد اس تعلق سے فراہم کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایک نشست، ایک مجلس کافی نہیں ہوگی، تو آئندہ کی نشست میں بھی اسی موضوع کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اس موضوع کے سمجھیے کہ دو پارٹس ہیں۔ پہلا پارٹ آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور دوسرا پارٹ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اسے آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ بچوں کی تربیت، چلیے سب سے پہلے تربیت کا لفظ، اس کا کیا معنی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اہل علم نے کہا کہ یہ جو لفظ ہے ربا یربی تربیہ، ربا یربو، رب کے اس لفظ سے نکلا ہے، جس کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ یہ ایک معنی دیکھ بھال کا، پالنہاری کا، جیسے انگلش میں کہتے ہیں ٹیکنگ کیئر، لکنگ آفٹر، یہ معنی بھی آتا ہے۔ جبکہ اس کا اگر ٹھیٹ معنی آپ دیکھنا چاہیں، جاننا چاہیں، تو یہ جان لے کہ تربیت کا معنی آتا ہے درستگی، کسی بھی چیز کو درست کرنا، اس میں ٹیڑھی ہے، اس میں خرابی ہے، اسے سیدھے راستے میں ڈالنا۔ جیسا کہ ایک بہت بڑے لغوی نے اس کے معنی کو ایسے سمجھایا کہ کئی جھاڑ ہیں جس کی آپ پرورش کر رہے ہیں، درخت ہیں، اب جو اصل جھاڑ ہے اس کے آس پاس کانٹے نکل آتے ہیں، دوسرے جھاڑ نکل آتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو آپ اسے کاٹ چھانٹ کے جتنی ضرورت ہے اتنی کی آپ پرورش کرتے ہیں۔ یہی معنی ہے تربیت کا۔ تو تربیت کا معنی اصلاح، درستگی، ٹیڑھی کو سیدھا کرنا، یہ معنی آتا ہے تربیت کا۔ اور بچوں کی تربیت ہے نا، تو تربیت کا لفظ، اس کے معنی آپ نے دیکھ لیے۔ اور بچے کون ہوتے ہیں؟ جیسا کہ ہم اپنی زبان میں بچے کہتے ہیں، لیکن بچوں میں بھی کئی ویرائٹیز ہیں ان کے عمر کے اعتبار سے، ہے نا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے شیر خوار ہوتا ہے، وہ نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ چل سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے۔ اس کی یہ حالت رہتی ہے کبھی 1.5 سال تک، کبھی 2 سال تک۔ اس کے بعد وہ تھوڑی بہت بولنا شروع کرتا ہے،
اور 7 سال لگتے ہیں کہ وہ ٹھیک سے بولیں، ٹھیک سے سمجھیں، خود کی ضروریات کو پوری کر لیں، پہننا جان لیں، اور یہ کہ بھائی کون سی چیز مجھے نقصان پہنچاتی ہے، کون سی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچاتی ہے، مجھے اس گھر میں کرنا کیا ہے، کس سے ڈرنا ہے، کس سے نہیں ڈرنا ہے۔ 7 سال ہوتے ہوتے اس کے اندر یہ سمجھ بوجھ آ جاتی ہے۔ اور بعض بچے ہوتے ہیں کہ 7 سال کے بعد بھی ان کے اندر یہ سمجھ بوجھ نہیں آتی، تھوڑا وقت لگتا ہے اور بھی۔ اور بعض ہوتے ہیں کہ 7 سال میں ہی پورے پک جاتے ہیں، ہے نا، پوری ہوشیاری آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، بات چیت میں وہ درستگی، بات چیت میں وہ قرارا پن پیدا ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ 7 سال کے بعد سے وہ بالغ ہونے تک، وہ بڑا ہونے تک، مرد بننے تک، مونچھوں میں بال، داڑھی میں بال آنا شروع ہو جائیں، یا پھر بغل میں شرمگاہ میں بال اگنا شروع ہو جائیں، تو یہ لگ بھگ اس کی عمر 14-15 سال تک۔ جیسے ہی وہ بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ بچہ نہیں رہتا۔ بالغ ہونے کے بعد کوئی بچہ نہیں رہتا، بالغ ہونے کے بعد وہ بن جاتا ہے لڑکا، مرد، ہے نا۔ اسلام میں مرد آدمی بالغ ہونے کے بعد بن جاتا ہے نا، وہ کڈ نہیں رہتا۔ جیسے کہ آپ ویسٹرن سویلائزیشن، ویسٹرن کنٹریز میں دیکھتے ہیں کہ آدمی کی عمر 25-30 بھی ہو جائے تو اسے لوگ کڈ ہی کہتے ہیں، ہے نا، اسے ینگسٹر ہی کہتے ہیں۔ نہیں بھائی، ہمارے ہاں اسلام میں جب اس کی عمر 14-15 سال کی ہو جاتی ہے اور بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کڈ نہیں رہتا، اس کے بعد وہ بن جاتا ہے مین، اس کے بعد وہ بن جاتا ہے بوائے، سمجھدار۔ تو یہ جو بالغ ہونے سے پہلے کے جو بچے کے مراحل ہیں، یہ سارے مرحلے میں بچہ ہی رہتا ہے، بچہ ہی رہتا ہے۔ تو اس مرحلے میں اس کی تربیت بہت ضروری ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس میں اس کی تربیت ہونی ہے۔ اس کے بعد مشکل ہے، یہ مرحلہ ہونے کے بعد اس کی تربیت کوئی اور اس کی تربیت کرے، وہ اسے مان لے، مشکل ہے۔ سمجھداری آنے کے بعد آدمی خود اپنے آپ کی تربیت کر سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ کسی کے انڈر کسی کی تربیت قبول کرے، یہ ہے نا، یہ بچپن ہی میں زیادہ ممکن ہے۔ خاص طور پر اخلاق، عادات، رہن سہن، پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزوں کی سمجھ اسی عمر میں آ جاتی ہے، تو اس لیے اس مرحلے میں بچے کی دیکھ بھال کرنا، اس پر نظر رکھنا، اس کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے خاندان والوں کو بچاؤ۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، ایسی آگ جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، یعنی انسانوں اور پتھروں سے یہ آگ دہکائی گئی ہے۔ اس آگ سے بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے خانوادے کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو۔ اللہ نے اس آیت کے اندر پوری تربیت کی نچوڑ رکھ دی، بتا دیا کہ بھائی صاحب آپ کو تربیت میں کرنا کیا ہے۔ پہلے اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی اپنے آپ کی بھی تربیت کرو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی غیر مسلمان گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی ہو، یا پھر غیر اسلامی ماحول میں پیدا ہوئے ہوں، یا پھر آپ کو بچپن میں کوئی تربیت ملی ہی نہیں، بعد میں سمجھ آئی، بعد میں بات چیت معلوم ہوئی، بعد میں معلوم ہوا اللہ اور اللہ کے رسول کیا ہے، جنت دوزخ کیا ہے۔ تو پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ اس کے بعد کہا اپنے خاندان والوں کو۔ اپنے خاندان والے میں کون داخل ہیں؟ بیوی اور بچے داخل ہیں۔ ان کی بھی تربیت اور انہیں بچانے کی بھی ذمہ داری اسی آدمی کی ہوتی ہے جو ان کا سرپرست ہوتا ہے، جو ان کا نگہبان ہوتا ہے، جو ان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر اس آیت کے الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے خاندان کے جو مرد ہیں، جن کے ہاتھ میں ذمہ داری ہے، اللہ نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو، تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں انہیں جہنم سے بچا لو، یہ تربیت تمہیں کرنی ہے۔ تو اس آیت کے مفہوم میں بات واضح ہے کہ اللہ نے ذمہ داری
مرد کو دی ہے کہ بھائی آپ ذمہ داری اٹھائیں، اور آپ جب شادی کرتے ہیں، اپنا گھر بساتے ہیں، اپنا جو ہے شادی خانہ آبادی کرتے ہیں، تو اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری تمہارے ہاتھ میں ہے، تو تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور انہیں بھی جہنم سے بچاؤ۔ اور اہل علم نے اس آیت کے اندر تفسیر میں کہا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تربیت کا مقصد بیان کر دیا۔ کیا مقصد؟ کہ بھئی آپ ایسی تربیت کرو، آپ ایسی تربیت کرو اپنے بچوں کی جس کے ذریعے سے وہ جہنم سے بچ جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے اندر یہ سمجھ ڈال دی کہ بھائی تمہیں جہنم سے بچنا ہے، اور یہ ساری چیزیں سکھا دی کہ یہ بھائی ان پر عمل کرنے سے تم جہنم سے بچ جاؤ گے، تو تم نے تربیت میں کامیابی حاصل کر لی، تمہیں تربیت کرنا آ گیا ہے اور تربیت میں تم نے جیت لیا ہے۔ تو جہنم سے بچانا کیسے بچائیں گے آپ اپنے بچے کو؟ یہ جو آپ کا شیر خوار بچہ ہے، جس کے آپ باپ ہیں یا پھر آپ ماں ہیں، کیسے اس بچے کو بچائیں گے جہنم سے؟ کیا اسے کرنے کا حکم دیں گے؟ کن چیزوں سے روکیں گے؟ کن چیزوں سے روکیں گے؟ کیا ان چیزوں میں شرک سے بچنا ہے، بدعت سے بچنا ہے، بد اخلاقیوں سے بچنا ہے، تمام محرمات سے بچنا ہے، حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے؟ اور جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیں گے، کیا اس میں نماز ہے، توحید ہے، سنت ہے؟ کون سی چیزیں کرنی ہے، کون سی چیزیں چھوڑنی ہے، یہ سمجھ دینا، اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ اسی کو تربیت کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کا حکم اس آیت کے اندر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور اس کے ماتحتوں کی ذمہ داری تمہیں ادا کرنی ہے، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ مرد سے پوچھا جائے گا کہ بھائی وہ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کیا ہوا ہے، اور عورت سے پوچھا جائے گا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کیسے رہا کرتی تھی۔ تو ہر آدمی کے ہاتھ میں جس کے پاس ذمہ داری ہے، اسے اس کے ذمہ داری کے تعلق سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے اس میں کیا کیا نہیں کیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ادب ابنک، اے آدمی اپنے بچے کی تربیت کر، اسے کرافٹ کر، اسے تیار کر، کیونکہ اس کی تربیت کے بارے میں تجھے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ٹھیک سے تربیت کی کہ نہیں کی، کون سی چیزیں سکھانی تھی تم نے سکھائی کہ نہیں سکھائی، کن چیزوں سے بچانی تھی ان چیزوں سے تم نے بتایا کہ نہیں بتایا، اس تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اور اس بچے سے جو بڑا ہو کے جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اسے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے تمہاری والد کی اطاعت کی، کیا تم نے تمہاری والد کی باتوں کو سنا، اسے یہ پوچھا جائے گا۔ لیکن ذمہ دار سے ضرور پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے اپنے بچے کی تربیت کیسی کی۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو اس سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتا، اس سے بہتر کوئی چیز بطور تحفہ ہو ہی نہیں سکتی، جسے کہتے ہیں اچھی تربیت۔ یعنی والد اپنے لڑکے کو دولت دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، لیکن سب سے بہتر چیز کون سی دیتا ہے؟ تربیت دیتا ہے، سب سے بہتر چیز تربیت دیتا ہے، سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت پر ابھاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ عام طور پر دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلے میں انسانوں کی تربیت کی۔ انشاءاللہ موضوع آگے بڑھتے بڑھتے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو پہلی جو ہماری گفتگو رہی کتاب و سنت میں اس تعلق سے کیا آیا تھا، اور ایک حدیث اسے بھی سن لیجئے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے پاس 3 لڑکیاں ہیں، اگر کسی کے پاس 3 لڑکیاں ہیں اور اس نے انہیں اچھی تربیت کی اور بہترین چیزیں اس نے انہیں سکھائی، تو اگر ایسا اس نے کر لیا تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ 3 لڑکیاں ہیں، اچھی تربیت کی، ان کے ساتھ رحم و کرم سے پیش آیا انسان، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وجبت لہ الجنہ، اس آدمی کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔
اتنے میں ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 2 ہوں، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے وہ صحابی کے پاس 2 لڑکیاں تھیں، اللہ کے رسول وثنتین، اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس 2 لڑکیاں ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اگر کسی کے پاس 2 لڑکیاں ہوں ان کے لیے بھی یہ اجر ہے. ٹھیک سے پالا پوسا، رحم و کرم کا معاملہ کیا، اچھی تربیت دی، اللہ اکبر، اس کے لیے جنت ہے، اللہ اکبر، اس کے لیے جنت ہے. اس حدیث کو بھی سن لیجئے گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس ذمہ داری ہے اور اس نے اس ذمہ داری کو ٹھیک سے ادا نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ آدمی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، آدمی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو ان احادیث سے بات معلوم ہے عزیز ساتھیوں کہ تربیت کرنا، ایک دیکھیے یہ حدیث کتنی پیاری ہے. اگر کوئی آدمی اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ مت کرو، وہ کرو، اٹھو، بیٹھو، تو ہر بار جب بھی کہتا ہے نا صدقہ کرنے کا اجر ملے گا. ہر بار جب بھی کہتا ہے، یہ سب بخاری کی روایت ہے، جب بھی حکم دے گا، جب بھی کوئی تربیت کرے گا، جب بھی کرے گا صدقہ کرنے کا حکم ہے، صدقہ کرنے کا اجر ملے گا. آپ کوئی اللہ کے راہ میں پیسے دیتے ہیں، ویسا ہی ہے جب آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ بھائی اٹھو نماز پڑھو، اٹھو اب قرآن پڑھو، اٹھو یہ کیا کر رہے ہیں مت دیکھو، یہ کیا کر رہے ہو اسے کرو، وقت برباد مت کرو، بڑوں سے اچھے سے پیش آؤ. یہ جو آپ بار بار حکم دیتے رہتے ہیں، یاد رکھ لیجیے ہر بار صدقہ کرنے کا اجر ملے گا. بخاری کی روایت ہے، ہر بار صدقہ ادا کرنے کا آپ کو اجر ملے گا، جو کہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، بہت ہی اہم حدیث ہے. تو ان احادیث کو آپ نے دیکھ لیا، تو بات آگے بڑھائیے. پہلی گفتگو ہماری، دیکھیے صاحب، اگر تربیت کے بارے میں کہا جائے، مختصر اگر آپ کچھ سننا چاہتے ہیں، تربیت کیا ہے؟ تربیت کچھ نہیں، آدمی جیسے ہوتا ہے وہی اس کے بچے کے لیے تربیت ہوتی ہے. آپ کی سوچ، آپ کا رہن سہن، آپ کا پہننا اوڑھنا، آپ کا علم، آپ کا تقوی، یہی اب منتقل ہونے والا ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی صاحب میں بڑا برا آدمی ہوں لیکن میرا بچہ اچھا ہونا چاہیے. داماد دھنتے ہیں، پتہ نہیں بیٹی کی انہوں نے کیسی تربیت کی، لیکن کہتے ہیں کہ داماد نمازی ہونا، داماد دیندار ہونا ہے نا. یا پھر لڑکا ہے، لڑکی بڑی دیندار دھنتے ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں دین پر عمل نہیں کیا، دین کو کچھ اہمیت نہیں دی، دین کو سیکنڈ لیول میں رکھا، لیکن جب انہیں چاہیے تو اچھے لوگ چاہیے. ایسے ممکن نہیں اس دنیا میں. یاد رکھ لیجیے اگر آپ نے دین کو دوسرا درجہ دیا، اللہ آپ کو دوسرا درجہ ہی دے گا. آپ دین کو آگے کریے، ہر معاملے میں دین کو آگے کریے، حلال چیزوں کو کرنے کی کوشش کریے، حرام سے بچتے رہیے، دین کو آگے کرتے رہیے، تو آپ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی آگے کا درجہ دے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر آپ اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. اللہ کی دین کی اہمیت آپ نے دی تو وہ دین کو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے رکھے گا. تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی بہترین سے بہترین تربیت ہو جائے. بعض جگہ ہو جاتا ہے، بعض جگہ ہو جاتا ہے، اللہ کی توفیق ہے. ورنہ عام طور پر آپ جس ماحول میں رکھے ہوئے ہیں اسی کا آؤٹ پٹ آپ کو ملنے والا ہے. آپ کے گھر میں میوزکس، شہنائیاں چلتی ہیں تو آپ کا بچہ بھی میوزک کا دلدادہ بنے گا. آپ کے گھر میں طرح طرح کی پکچرز چلتی ہیں، طرح طرح کی سیریز چلتے ہیں، ہر چیز کو فیملی کے ساتھ انجوائے کیا جاتا ہے، آپ کا بچہ بھی وہی نکلنے والا ہے جیسے آپ ہیں. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ تربیت کرتے ہیں، بچے کو منافق بنا رہے ہوتے ہیں، بچے کو منافق بنا رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کہ لوگوں کے درمیان جائیں تو بھائی صاحب دیکھو نماز پڑھ لو، تم اکیلے ہو تو الگ بات ہے، لوگوں کے درمیان میں ہوں، گھر میں رہتا ہوں لیکن جب بھی پبلک میں جاتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، اچھے باتیں کرتا ہوں، دیندار بننے کی کوشش کرتا ہوں. نہ جانتے ہوئے اپنے بچے کو منافق بنا رہے ہوتے ہیں. یاد رکھ لیجئے گا آپ جو کر رہے ہیں وہی آپ کو ملنے والا ہے. آپ جن بینجیوں کو بو رہے ہیں وہی درخت تو نکلا آئے گا نا. آپ آم کی بینجی ڈالیں وہاں تھوڑی دوسرے پھل کا درخت آنے والا ہے، جس لیے آپ نے ڈالا ہے وہی نکلنے والا ہے. تو اس لیے جب بھی تربیت کی بات ہوتی پہلے والد صاحب کا رول آتا ہے، پھر والدہ کا رول آتا ہے، پھر گھر بار کا رول آتا ہے،
اور اس کے بعد پھر معاشرے کا رول آتا ہے۔ ہمارے یہاں جب بھی بات تربیت کی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ابھی آپ باتیں سنیں گے کہ پرسنل انداز میں لیتے ہیں، لیکن اصل تربیت ہوتی ہے جب آپ پورے معاشرے کو لے کر چلتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کی تربیت کر دیں، کسی اور کے بچے کو آپ نے دیکھا، آپ نے اس کی تربیت کے بارے میں بھی سوچا، یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ الگ ہے ہم الگ ہیں۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کے بھائی کے بچے ہیں، آپ کے بہن کے بچے ہیں، دوسرے ہیں، سب کے بچے ہیں، تو آپ سب کی ملا کی تربیت کی سوچیے۔ یہ نہیں کہ بھائی میرے بچے کی تربیت الگ ہوگی، دوسروں کا الگ حصہ ہوگا، نہیں۔ آپ جب بھی تربیت کی بات آئے گی، آپ پوری شمولیت کے ساتھ ایز اے ہول سوچیں، ایک پوری سوسائٹی کی تربیت کے بارے میں سوچیں۔ یہ آپ کا بچہ ہے، وہ بھی کسی اور کا بچہ ہے، وہ بھی مسلمان بچہ ہے، وہ بھی جو ہے ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، تو اس کی بھی تربیت ہونی چاہیے، اس تعلق سے بھی آپ کو تھوڑی بہت سیریسنس ہونی چاہیے۔ لیکن پہلے ہم چلیے انڈیویجول طور پر انفرادی حیثیت سے تربیت کے بارے میں چند باتیں جان لیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی تربیت کچھ اور نہیں ہے، آپ جو ہیں اسی کا نسخہ کریٹ ہونے والا ہے۔ یہی میکسیمم ہوتا ہے، یہی عام طور پر ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی ریئر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ اور ہیں، آپ کا بچہ کچھ اور بنتا ہے نا، اسے بعد میں سمجھ میں آ گئی، وہ بات پھر اپنے آپ کو ڈیولپ کر الگ بات ہے۔ یہ بہت ہی کم ہوتا ہے، ورنہ جیسے آپ ہیں ویسے آپ کا بچہ بننے والا ہے۔ تو اس لیے آپ کے اندر درستگی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے بچے سے بات کرنے سے پہلے جو تربیت دیتا ہے، جو مربی ہے، اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، اسے ہم جان لیتے ہیں۔ جو مربی ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہونی چاہیے، یعنی کوئی آدمی باپ بنا ہوا ہے یا پھر باپ بننا چاہ رہا ہے یا پھر بن گیا ہے، نہیں معلوم، تو اسے یہ صفات پر کام کرنی ہے۔ پہلی سی چیز بحیثیت مربی، جو چیز آپ کے اندر پہلی ہونی ہے وہ یہ کہ بھائی شریعت کے بارے میں، آپ کے دین کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہو۔ اسلامی عقیدہ کیا ہے، ایمان کے کتنے پلرز ہیں، اللہ پر ایمان کیا ہے، ملائکہ پر ایمان کیا ہے، کتابوں پر ایمان کیا ہے، رسولوں پر ایمان کیا ہے، آخرت کیا چیز ہے، تقدیر کیا چیز ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں بیسک معلومات ہونی چاہیے۔ کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی حلال ہیں، حرام چیزوں سے کیسی بڑی بڑی حرام کردہ چیزیں کیا ہیں، ہے نا، شرک نعوذ باللہ کیا ہے، اور اس کے بعد سود کیا ہے، یتیم کے مال بچوں کا وہ کیا ہے، یعنی حرام کردہ جو بڑے بڑے حرام کردہ چیزیں، ان کے بارے میں معلومات ہو، بیسک دین کے بارے میں معلومات ہو۔ آپ کے پاس یہ معلومات نہیں ہے تو آپ کیا خاک تربیت کریں گے، کیسے بچے کی پرورش کریں گے؟ ہمارے معاشرے میں تو بعض لوگ کہتا ہوں بھائی بعض لوگ باپ بننے کے قابل ہی نہیں، ذرا بھی قابل نہیں ہے۔ ایسے مجھے بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں معاشرے میں جو باپ بننے کا سراپا، اس کے اندر کوئی بھی ایک اینگل نہیں کہ جس میں وہ باپ بول سکے اپنے آپ کو۔ بچہ اس نے پیدا کر لیا ہے اور اس کے بعد بچہ وہ جا رہا ہے، بچے کے ساتھ وہ جھوٹ بولتا ہے، بچے کے ساتھ میں بے نمازی ہے، پڑا ہوا ہے نا، اس کے بعد پتہ نہیں اس کی زبان سے گالیاں نکلتی رہتی ہیں، ہر لفظ پر گالی، اور اس کے بعد آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، میوزک، پکچر، یہ سب چل رہا ہے، اور اس نے بچے جن لیے، میں کہوں گا کہ باپ بننے کا قابل ہے ہی نہیں۔ اس نے الٹا ایک مصیبت پیدا کر لی ہے، پہلے سے یہ مصیبت تھا، اس نے مصیبت میں اضافہ کر لیا ہے۔ یہ پہلے سے بگاڑ تھا معاشرے کے لیے، اس نے اور بگاڑ پیدا کر ڈالی۔ جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر بدعا بھیجی، کہا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ یہ جو بھی جتنی بھی ہے نا، پوری گینگ کو میں جانتا ہوں، ان میں سے کسی کو مت چھوڑ، کوئی گھومتا ہوا نظر نہ آئے۔ فَإِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا۔ کتنی بڑی بات بول ڈالی انہوں نے، کہا کہ اللہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا نا، ان کی نسل بھی وہی آئے گی جو ایسے ہی ہوگی، کافر، مکار، روکردان، یہی لوگ ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح سے نہیں کہا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ بھائی صاحب کیوں نہیں معلوم ہوگا؟ 950 سال سے دعوت کا کام کیے ہیں، نسلہ در نسل کو دیکھا ہوا ہے، انہیں کیسے نہیں معلوم ہوگا؟ تو تقریباً یقین ہو گیا کہ بھائی صاحب ہم نے انہیں 9 سال سے دیکھا ہوا ہے کہ ان کی نسل جب بھی ہوتی ہے وہ اپنے رنگ میں انہیں رنگ دیتے ہیں، ہے نا۔ اب وہ بھی ویسے ہی کافر، مکار، مشرک پیدا ہوتا ہے، تو اے اللہ انہیں سب کا سب ختم کر دے، اے اللہ انہیں سب کا سب ختم کر دے۔ نوح علیہ السلام کی بد دعا تھی، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ پیدا ہوں گے بھی تو ویسے ہی پیدا ہوں گے۔
تو یہ جو ہمارے معاشرے میں بعض لوگ جو اپنے آپ کو باپ کہتے ہوئے پھر رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی جسمانی طور پر باپ بن گئے ہو، ورنہ عقلی طور پر، اسلامی طور پر تو یہ باپ ہونے کے قابل کبھی تھے ہی نہیں۔ جو آدمی ٹھیک سے تربیت نہیں کر سکتا بچے کی، یہ معاشرے میں بوجھ ایک ایڈ کر رہا ہے، معاشرے میں ایک مصیبت ایڈ کر رہا ہے۔ پہلے سے اس کی وجہ سے تو خوب بگاڑ ہو رہی ہے، اس میں اس نے بگاڑ کو اور شروع کر ڈالا ہے۔ اور ایسے کتنے نمونے آپ کو ملیں گے۔ آپ چلیے سڑکوں میں دیکھیے کہ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ اسی لیے اسلام میں حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی لڑکی دے رہا ہے کسی لڑکے کو، اس کے اندر کیا دیکھنا چاہیے؟ دینداری اور اچھے اخلاق دیکھنی چاہیے۔ اگر آپ کوئی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھیے دین ہے یا نہیں ہے۔ دین کا پہلا ذکر آیا ہے کتاب و سنت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو دیکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ آدمی پتہ نہیں کیسا بھی ہو، لیکن اگر کوئی دیندار اس کے ساتھ جڑ جائے گا تو اس کے گھر میں دین کا ماحول ہوگا، اور وہاں پر بچے پیدا ہوں گے تو دین کے اس آسرے میں پلیں گے جن کے ذریعے سے دین اور دنیا کی ترقی ہوگی۔ لیکن ایسے تو ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتے۔ میں پوچھتا ہوں اس بچے کی تربیت کا کیا ہوگا جس کے سامنے اس کا والد لوگوں سے جھوٹ بولتے ہوئے پھر رہا؟ اس تربیت کا کیا ہوگا اس بچے کے کہ اس کے سامنے والد تو کہہ رہا ہے لیکن اس کے افعال چل رہے ہیں، ہے نا؟ یہ بچے کے سامنے ہر قسم کے حرام کام کر رہا ہے۔ وہ والد ہے کیا جس سے جو بیٹھ کے پورے فلمیں دیکھتا ہے، پوری گندی گندی چیزیں دیکھتا ہے، پورے فیملی کو لے کر دیکھتا ہے، بچہ بھی دیکھتا ہے تو روکتا نہیں؟ میں کہوں گا کہ بھائی ان لوگوں کا ہونا نہ ہونا ایک ہے۔ افسوس یہ تعداد ہمارے معاشرے میں کچھ کم نہیں ہے، کچھ کم نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ ایسے ہی گھرانوں سے بربادیاں نکلتی ہیں۔ جن گھروں میں دین نہیں ہے وہاں جو بچے، ان کی تربیت جو ہوتی ہے، یہی لوگ ہیں جو شیطان کے چیلے بنتے ہیں۔ آج آپ کی نماز کا دشمن کون ہے؟ آج آپ کے دین کا دشمن کون ہے؟ کافر تو چھوڑیے، پہلے دشمنی میں یہی مسلمان آ کے کھڑے ہو جائیں گے، ہے نا؟ آپ کو برا بلا کہنے کے لیے ایک ہی لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہی انہی گھروں سے نکلے ہیں نا جہاں سے ان کی تربیتیں ہوئی، یہی شیطانی تربیت ہو کے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باپ بننے کے قابل نہیں ہیں۔ بچوں کو جن لیا ہے، جانوروں کی طرح چھوڑا ہوا ہے، بکریوں کی طرح چھوڑا ہوا ہے، کتوں کی طرح چھوڑا ہوا ہے۔ وہ جاتا ہے کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے۔ اعوذ باللہ، یہ آدمی، اس کے جتنے بھی برائیاں ہیں، یہ بچہ جتنے بھی اس کے اندر بگاڑ ہے، ہر چیز کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ وہ جتنے بھی گناہ کرے گا اس کے والد کو بلا کے پوچھا جائے گا کہ بھائی نے، تو نے اس کی کیوں ایسی تربیت نہیں کی؟ ہاں یہ الگ بات ہے، کبھی کبھار ریئر کیسز ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ خاندان والے بہت کوشش کرتے ہیں، گھر والے کچھ کرتے ہیں، والد تربیت کرتا ہے، لیکن ایک نکلتا ہے ابلیس، ایک نکلتا ہے شیطان۔ یہ کیا ہے؟ اس کے والد کو تو پوچھا نہیں جائے گا، وہ جو عمل کرے گا اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ تو بہرحال یہاں پر مربی جو ہوتا ہے، تربیت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر علم ہونا چاہیے۔ اس کے اندر علم تو مطلب یہ نہیں کہ بھائی کتاب و سنت کے سارے معلومات نہیں، سراسری، جس سے ایک مسلمان کی زندگی کی ضرورت ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا، علم، یہ جو ضروریات ہیں، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، کون سی چیزیں حرام ہیں، ہے نا؟ یہ آپ کے کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اپنے آپ کو بچائے رکھا ہوا ہے، ویسے یہ جو علم ہے اس کی روح کو بچا کے رکھتا ہے، ورنہ جانور ہو جائے گا نا۔ اس کے پاس اگر علم نہ ہو تو جانور ہے، منماری کرے، جو چاہے کرے، بچوں کو جو چاہے کروائے، جانور ہی تو ہوگا۔ کیا پھر معنی کیا ہے انسان ہونے کا؟ بہرحال علم ہونا چاہیے، یہ پہلا نقطہ ہے جو مربی کے اندر ہونا چاہیے۔ دوسرا، امانت داری کا احساس۔ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، یہ جو اولاد ہوئی ہے، اس کی امانت داری کا احساس، بھئی امانت ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے، اسے میں سجاؤں، سنواروں، بہتر بناؤں، اور اس کے ذریعے سے میں اپنی نجات کی راہ ڈھونڈ لوں۔ اس امانت داری کو محسوس کرے۔ آپ ایک مسلمان ہیں، آپ کے ہاتھ میں کسی نے ایک امانت دے دی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں بھئی امانت ہے، بھائی اس کی حفاظت کرتے ہیں آپ، ہے نا؟ بالکل، اللہ نے آپ کو یہ دین دی ہے، اس اولاد کی شکل میں نعمت دی ہے، تو آپ اسے امانت سمجھیے، یہ امانت داری ہے، اس امانت کو ادا کریے۔
خیانت مت کریے. پتہ ہے کب خیانت ہوتی ہے؟ جب یہ بچہ ہے، اس کے آنکھوں کے سامنے ہے اور ہر برائی سکھا رہا ہے، ہر غلط چیزیں سکھا رہا ہے، اس کے بارے میں کیئر نہیں کرتا، اس کے زبان میں گالی گلوج ہے اور خاموشی سے بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے، اس کے زبان میں طرح طرح کے گانے ہیں، گندے گانے ہیں، اور خاموشی سے فخر محسوس کر رہا ہے. یہ آدمی کے اندر امانت داری نہیں ہے. یہ آدمی کے اندر امانت داری. بچے جن لیا چھوڑ کے چلا گیا. کتنے ایسے مثالیں ہم دیکھتے ہیں. 2 بچے ہوئے، 3 بچے ہو گئے، اس کے بعد آدمی غائب. یہ امانت داری ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن. اور بعض ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ شادی ہوئی، بچے ہوئے، پھر جھگڑا ہوا، طلاق ہوا، یہ صاحب نے بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو بھی چھوڑ دیا، گئے دوسری شادی کر لی، دوسرے بچے جن لیے. بھائی صاحب وہ تمہارے بچے ہیں، یاد رکھنا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ جو بچے ہیں نا وہ تمہارے ہیں، اس کی تربیت تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں ان بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم نے جنم دیا چھوڑ دیا، ایسا نہیں چلتا. امانت داری ہے یہ. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. ہم نے امانت داری کو بنایا، آسمان زمین پر پیش کیا، تو آسمان زمین نے کہا کہ بھائی یہ بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے. انسان کو دیا گیا، انسان نے قبول لیا. انسان نے قبول لیا، اسے نہیں معلوم تھا کہ امانت داری کیا ہے. تو امانت داری یہ دوسرا نقطہ ہے. یہ ایسی باتیں عزیز ساتھیوں جو بھی شادی کے قریب ہے، جو نوجوان ہے، اسے یہ پاٹ پڑھایا جائے، ہے نا. آج دوسرے تیسری باتیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن یہ اصل بنیادی باتیں ہیں جو سکھانی چاہیے. امانت داری ہو. یہ بچہ ہے، اس کا کھلانا پلانا، اس کی تربیت، ہر چیز میرے ذمہ ہے. اس کا شعور اپنے اندر رکھے. اور جہاں بھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے. جان رکھنا چاہیے. نمبر 3، یہ بہت ضروری ہے. تیسری ذمہ داری، تیسری صفت مربی کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کے اندر طاقت ہو، قوت ہو گھر چلانے کا، بچوں کو کنٹرول کرنے کا، بیوی کو کنٹرول کرنے کا. بعض ایسے مرد ہم نے دیکھے ان کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے، کوئی ان کی چلتی ہی نہیں ہے نا. ایسے گھر میں جو بچے تربیت پاتے ہیں ان کی بھی یہی حالت ہوتی ہے. جب آدمی کے اندر یہ دیکھیں، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء. ہم نے مردوں کو ایسے بنایا کہ وہ عورتوں پر اپنی چلاتے ہیں، عورتوں پر اپنی ذمہ داری کا ٹھپا لگاتے ہیں، عورتوں کو اپنی ذمے میں رکھتے ہیں. ہاں ان کی بات سنی جائے گی، ان کے خواہشات کو پوری کیا جائے گا، ان کے دل کو رکھا جائے گا، پوری حفاظت ان کی ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ ان کا کنٹرول مردوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کنٹرول کہاں ہوتا ہے؟ مردوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ نے کنٹرول مردوں کے ہاتھ میں دیا، اس لیے ذمہ داری دی کہ بھائی اسے شادی کرو گے تو کھلانا پلانا، رہنا پہنانا اڑانا پوری ذمہ داری ادا کرو. اللہ نے عورتوں کی ذمہ داری مردوں کے ہاتھ میں دی. لیکن ہمارے معاشرے نے کیا کر دیا؟ ہمارے معاشرے کے لوگوں نے عورت کو کھلواڑا سمجھا، کھلونا سمجھا، اسے بیوقوف بنایا، ہے نا. اسے بھرپور ایکسپلائٹ کیا، اسے ننگا نچوایا، اسے ایسی باتیں سمجھائی گئی کہ بھائی تم کیسے مردوں سے کم ہو جاؤ گی، تم مردوں کے ایکول ہے. ہاں دیکھیں مرد جو ہے نا، اس نے یہ نہیں کہا کہ تم عورت کو یہ نہیں کہا کہ تم مرد سے زیادہ حقدار ہو، بلکہ کہا کہ تم مرد کے ایکول ہو، تاکہ کیا کرے. یہ اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے. عورت کیسے مرد کے ایکول ہو جائے گی؟ ماں تو باپ سے 3 درجے زیادہ رکھتی ہے کہ نہیں؟ ایک صحابی آئے، آ کے پوچھے یا رسول اللہ من احق الناس بصحابتی، اللہ کے رسول سب سے بہترین صحبت کے حقدار کون ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امک، تمہاری ماں. پھر پوچھا، پھر کہا امک، پھر پوچھا، پھر کہا امک. 3 مرتبہ ماں کا ذکر ہوا، چوتھے مرتبہ باپ کا ذکر ہوا. 100 میں 75% ماں کو دیا گیا، 25% باپ کو دیا گیا. کیسے دونوں ایکول ہو گئے بھائی؟ ہے نا. یہ جو معاشرے نے عورت کو کھلواڑ بنایا، اسے ایسی ایسی ذمہ داریاں ڈال دی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتی. اسے کہا گیا کہ جاؤ نوکری کرو. تم کیوں گھر میں بیٹھے رہو گی؟ تم کیوں کسی کے ڈومینیشن میں رہو گی؟ جاؤ نوکری کرو. اب وہ بیچاری جاتی ہے، نوکری کرتی ہے، سارا دن محنت کرتی ہے، آتی ہے واپس اور پھر گھر میں کھانا پکاتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے. کتنی ساری ذمہ داریاں ڈالو گے؟ اسلام نے ذمہ داریوں کو بانٹا ہوا ہے. مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ باہر نکلے
اور کمائیں، خون پسینہ کریں، لائیں پیسے اور ان لوگوں پر خرچ کریں. ذمہ داریاں بانٹی. ہاں بعض ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں، کبھی مرد وفات پا گیا یا پھر مرد بیمار ہے یا پھر کچھ ہو گیا، ایسی صورت میں مجبوری کی حالت میں نکلتی ہے، وہ مجبوری ہے، وہ الگ ایکسیپشنل کیس ہے، اس پر الگ سے گفتگو ہوگی. ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیفالٹ پوزیشن مرد کا یہ ہے کہ اسے ذمہ داری اٹھانی ہوتی ہے. جن گھروں میں مرد ذمہ دار نہیں اٹھاتے ان گھروں میں خطرناک مسائل ہو جاتے ہیں. ان گھر میں سب سے پہلے باپ کی عزت نہیں ہوتی ہے نا، اور عورت جو ہوتی ہے بچوں کے سامنے باپ کی برائی کر رہی ہوتی ہے، وہ دل ہی دل میں شوہر کی نفرت کر رہی ہوتی ہے لیکن چھوڑ کے جا نہیں سکتی، تو بچوں کے اندر یہ پورا نفرت بھر رہی ہوتی ہے، اور بچوں کے سامنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے. شوہر ایک حکم دیتا ہے لیکن یہ مانتی نہیں، اور بچے دیکھتے ہیں کہ بھائی ماں کی چلتی ہے ہمیشہ، باپ جو بولتے ہیں وہ تو مانتی نہیں. ماں کھلم کھلا باپ کی نافرمانی کرتی ہے، نہ بغیر کچھ اجازت کے آتی جاتی گھومتی رہتی ہے. تو بچے جو ہوتے ہیں اس باپ کو دیکھتے ہیں اور باپ کی وہ کبھی نہیں سنتے، باپ کی تربیت میں کبھی آتے نہیں، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یا تو پھر وہ باپ جیسے ہی بنتے ہیں یا تو پھر مسئلہ پورے کا پورا خراب ہو جاتا ہے. اسلام میں مرد کو ذمہ داری دی گئی ہے. ہاں اگر کوئی ایسا مرد ہو، ہاں وہ مردانگی دکھاتا ہے لیکن اس کے اندر دین نہیں ہے، عورت دیندار ہے، تو اس یاد رکھ لیجئے گا ایسی عورت کے لیے اسلام میں چھوٹ ہے کہ وہ خلا لیں، جائیں کسی دیندار سے شادی کر لیں، یا پھر اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، زندگی بھر کا مجاہدہ ہوتا ہے کہ وہ اس شوہر کو سمجھاتے رہیں اور بچوں کی پرورش کرتے رہیں. اور بعض ایسے بھی شوہر ہیں جو نیک بیویوں کی باتیں سن کے انہوں نے اپنے آپ کو بھی درست کر لیا ہے، ایسے بھی نمونے پائے جاتے ہیں. تو عزیز ساتھیوں، یہ جو تیسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مرد اپنا ڈومینیشن اپنے پاس رکھے اور عورت اس میں اسے سپورٹ کرے، ہے نا. یہ تیسری صفت ہے جو مرد کے اندر پائی جانی ہے. اور نمبر چار جو بھی مربی ہوتا ہے، جو بھی تربیت کرتا ہے، اس کے اندر یہ جو ہے نا، یہ جو پہلے کے جو 3 میں نے آپ کو بتایا صفات، یہ تربیت کے باب میں بھی غیر تربیت کے باب میں بھی یہ چیزوں کا ہونا چاہیے. یہ دیکھیے یہ خاص طور پر تربیت میں بہت بہت اہم ہے. وہ کیا ہے؟ انصاف. بچوں میں انصاف بہت بہت ضروری ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، آ کر انہوں نے اپنے ایک بہت ہی چہیتے لڑکے کو ایک باغیچہ دیا اور ان کی بیوی سے کہا کہ تم شہادت رہو کہ میں اس باغیچے کو میرے اس لڑکے کو دے رہا ہوں. وہ جو خاتون بڑی دیندار تھی، اس خاتون نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں چلے گا، پہلے جاؤ چیک کرو کہ تم یہ جو کر رہے ہو کہ صحیح نہیں کر رہے ہو، صحیح کہ نہیں کر رہے ہو. وہ صحابی دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میرے بچے ہیں لیکن یہ بچہ جو بہت ہی نیک ہے میں اسے چاہتا ہوں تو میں اسے یہ باغیچہ دینا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے تمہارے پورے بچوں کو ایسے باغیچے دیے ہیں؟ وہ صحابی نے کہا کہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو میں جھوٹ اور ظلم پر گواہی نہیں دیتا، میں ظلم پر گواہی نہیں دیتا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا نہیں، کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرو گے. اور اس کے بعد دوسری حدیث میں ہے، بعض روایتوں میں ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اے لوگوں ڈر جاؤ اللہ سے، بچوں کے معاملات میں انصاف کرو، بچوں کے معاملات میں انصاف کرو. کئی گھرانوں میں آج تک جھگڑے ہیں، کئی بچے باپ کی نہیں مانتے، نافرمان بن جاتے ہیں، ہے نا. کبھی پیسوں میں جھگڑے، بھائی میں جھگڑے، بھائی بہن میں جھگڑے، کئی سالوں سے بات چیت نہیں، سب کچھ ہنگامے ہوتا رہتا ہے، پورے کے پورے رشتہ داری کے پرخچے اڑا دیے جاتے ہیں. اگر آپ اسے تھوڑا ڈیپلی اسٹڈی کرتے جائیں گے، غور دیکھتے جائیں گے، الٹیمیٹلی آپ یہاں رکیں گے کہ بھائی ان کے ساتھ بے انصافی ہوئی. اور کرنے والے کون تھا؟ وہی باپ تھا، وہی مربی تھا جس نے بے انصافی کی. اسی نے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی، اسی نے بیٹیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی، اسی نے بچوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی. یہ نتیجہ نکل آتا ہے. تو بے انصافی کریں گے اس کے نتیجے بھگتنے پڑیں گے. انسان بے انصافی کرے گا وہ اس کے جو ہے نتیجے بھگتے گا. تو دینے میں، کرنے میں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی لڑکا بڑا ہے، کوئی بچہ چھوٹا ہے، تو بڑے لڑکے کے تو خرچے الگ ہوں گے، بچے کے خرچے الگ ہوں گے. کوئی اچھا پڑھنے والا بچہ ہے، کوئی پڑھائی میں کوئی دھیما ہے، اچھے پڑھنے والے پر تھوڑا زیادہ خرچ ہو گیا. تو یہ جو بائی نیچر ہے نا، اسے ایسا نہیں کہ بھائی یہ ماشاءاللہ یہ اچھا پڑھ رہا ہے تو اسے انہوں نے فالو کیا، MBBS میں ڈالا، اس کے خرچے نکل آئے. اب ایک ہے وہ جو ہے پڑھائی میں تیز نہیں ہے،
یاد رکھ لیجئے گا، انسان کبھی بیکار نہیں ہوتا، انسان بیکار نہیں ہوتا، انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے، اسے جانچ کے اس صلاحیت کو نکھارنی ہوتی ہے۔ ہر بچہ ضروری نہیں کہ وہ پڑھائی میں اچھا ہو، کوئی دوسرے جو تجارت میں اچھا ہو سکتا ہے، دوسرے جو ہے ایڈمنسٹریشن میں اچھا ہو سکتا ہے، دوسرے سبجیکٹس میں اچھا ہو سکتا ہے، اگر میکس میں نہیں فزکس میں تو کوئی دوسرے سبجیکٹ میں اچھا ہو سکتا ہے، تو کوئی انسان بیکار نہیں ہے۔ اچھا، اگر باپ کا کوئی بیٹا جو ہے کسی مہنگی پڑھائی میں چلا گیا، ایک دوسرا بچہ وہ پڑھ نہیں پایا، تو ان کے لیے باپ نے اس کے لاکھ روپے خرچ کیے، اس کے لیے 10,000 روپے خرچ کیے، اس کے تعلق سے پوچھا نہیں جائے گا، ہے نا؟ جیسے ایک لڑکا زیادہ کھاتا ہے، ایک لڑکا کھاتا نہیں ہے نا؟ ایک بچہ جو ہے ایک پلیٹ کھاتا ہے، ایک بچہ جو ہے آدھا پلیٹ کھاتا ہے، ضرور نہیں کہ ایک پلیٹ رکھ کے کھا بھائی، انصاف کروں گا میں، ایسا تو نہیں چلے گا نا، ہے نا؟ یہ تو نیچرل ہے، یہ قدرتی طور پر ہوتی ہے باتیں۔ اگر جو قدرتی طور پر ہے اس میں ہے نا یہ انصاف کی جو ضرورت نہیں ہے۔ بات ہم کر رہے ہیں کہ باپ کی طرف سے اگر کوئی تحفہ دیا گیا، جائیداد دی گئی، ہے نا، یہ بھئی یہ لڑکا جو ہے میرے ساتھ رہا کئی سالوں سے، جو اس طرح میں ایکسٹرا جائیداد دوں گا، اس یہ مت کریے گا، مصیبت ہے، مصیبت ہے۔ یہ کر کے لوگوں نے خطرناک اختلافات جو ہے کیے ہیں۔ کتنے سے ہم مثال دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا نافرمان تھا اور ایک لڑکا جو ہے فرمان تھا، باپ مرنے سے پہلے پوری جائیداد اس کے نام میں کر دی اور نافرمان سے انہوں نے بدلہ لے لیا، اور پوری زندگی باپ کو کوستے رہے گا۔ ایسی غلطی نہیں کرنی ہے۔ جب بھی آپ کچھ دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو بچوں میں انصاف کریں اور ان کی ضروریات کے تحت ان پر خرچ کرتے ہیں، جیسے آپ نے سنا، وہ الگ بات ہے۔ جب آپ اپنے طور سے کچھ تحفے تحائف، کچھ وراثت، جو بھی کچھ بھی جو ہے، وراثت تو مرنے کے بعد ہے، کچھ بھی آپ اپنے طور سے دینا چاہتے ہیں تو اس میں انصاف کریں۔ اور اسی طریقے سے بعض بے انصافی کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بھائی صاحب، ایک بچے کی ایک صلاحیت ہے، دوسرے بچے کی دوسری صلاحیت ہے، یہ جو ہے اس میں کمزور ہے، اس میں کمزور ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کمپیئر کرتے رہتے ہیں، یہ دیکھیے اچھا کرتا، تو کی نہیں کرتا، وہ اچھا کرتا ہے کرتا، بھائی صاحب اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے کوشش کی، بارہا کوشش کی، معلوم ہو گیا کہ بھائی یہ کام نہیں کر سکتا، تو آپ ہے نا کمپیئر کر کر کے ماریے مت، اسے اپنی زندگی جینے چھوڑیے، اسے آپ اس کے انداز سے تربیت کریے۔ ایسا نہیں کہ ہر آدمی آپ کا قابل نکلے، ہو نہیں سکتا۔ جیسے آپ کے انگلیاں، جیسے کہتے ہیں نا ہم عام زبان میں، 5 انگلیاں ایک جیسے نہیں ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہاں پر ہے نا یہ بے انصافی مصیبت ہے جو ہمارے معاشرے ہم دیکھتے ہیں، بے انصافی۔ کوئی باپ ایسا ہو جاتا ہے کہ بھائی کوئی بچہ اس کے سپورٹ بات کرے تو اسے زیادہ دے دیا، سپورٹ بات نہیں کرا تو اسے محروم کر دیا، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور 5ویں صفت جو مربی کے اندر ہونی ہے، وہ تربیت کو لے کر سیریس ہو۔ ایسا نہیں کہ بھائی تربیت دیکھیں گے بھائی صاحب، نہیں، تربیت کو لے کر سیریس ہو، جانے کہ بھائی آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، آپ کی لڑکی کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، کہاں وقت بتاتی ہے، آپ کا لڑکا ہے کہاں وقت بتاتا ہے، وہ ٹھیک سے پڑھ رہا ہے، اس کی پڑھائی اس کے لیے سوٹ کرتی ہے، یہ اسکول پراپر ہے، یہ کپڑے اس کے پراپر ہیں ٹھیک سے۔ کئی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بچے ان کے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، انہیں کوئی خبر ہی نہیں حضرت کو، حضرت کے 10 بچے ہیں، پتہ نہیں کون کیا پہن رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، حضرت کو خبر ہی نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے، بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ کے اگر بچے ہیں تو آپ کے اندر وہ پوری کی پوری کیا ہے، وہ بے تابی ہو انہیں ان کی تربیت کرنے کے لیے، ہے نا، آپ بے تاب ہو ان کی تربیت کرنے کے لیے اور ان کی خبر رکھیں، ہے نا۔ یہ اسے جو ہے عربی میں حرص کہتے ہیں، جو کہ اردو میں اس کا معنی نہیں آتا۔ آدمی کے اندر یہ چیز ہو۔ اور نمبر 6 آدمی کے اندر بات میں پختگی ہو، پختہ آدمی ہو۔ مربی کے اندر پختگی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہر بات میں ڈیل اٹھا جائے، اس کے ڈیسیجنز پراپر ہو اور اس میں پختہ ہو۔ اس نے بچے کو کہہ دیا تو بچے کو کرنا پڑے گا۔ یہاں پر ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین بات بتائی کہ کہتے ہیں کہ اگر تو نے بچے کے رونے کو دیکھ کر تو نے اسے آسانی کر دی تو اس کے بعد وہ آپ کے ہاتھ میں کبھی نہیں آئے گا۔ وہ جو ہے رو رہا ہے، پلا رہا ہے، فلاں کام نہیں کرنا چاہتا، میں پڑھنا نہیں چاہتا، رو رہا ہے، پلا رہا ہے، نہیں کرنا چاہتا، تو باپ نے کہا بھائی چھوڑ دو۔ جیسے ہم دیکھتے کئی لوگ، یہ تو ہم عام دیکھتے ہیں، بھائی کیا بھائی آپ کا لڑکا کیوں نہیں پڑھ رہا، نہیں پڑھتا نہیں بچہ، وہ سنتا نہیں بات، چھوڑ دیا۔ کچھ کرو اس کا، اسے بیٹھ کے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہی باتیں آگے آئیں گی، کئی باپ ایسے ہوتے ہیں، ہاں پختگی ہونی چاہیے، کئی باپ ایسے ہوتے ہیں، ایسے سخت ہوتے ہیں، ایسے سخت ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ ان کے سامنے غلام ہو، یہ جو بولو وہی کریں، اس کی رائے لے ہی نہیں،
کہیں گے بھائی بچہ اسے کیا معلوم. نہیں نہیں, یہاں پر یہ نصیحت یاد رکھیے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لاعبہ سبعا وادبہ سبعا وصاحبہ سبعا. کہتے ہیں کہ شروع کے 7 سال کھیلنا چاہیے بچوں کے ساتھ, باپ بچے کھیل کا ماحول ہو. اس کے بعد کے 7 سال تربیت کے ہوتے ہیں, 7 سے لے کے 14, ہے نا. یہ جو لیول ہوتا ہے یہاں پر اس پر کڑی نظر ہو, اور غلطی ہو تو مارے بھی, ہے نا. اسے پراپر ٹریک میں کھینچ کے لائیں. یہ بالکل جیسے ڈھالی ہوتی ہے بالکل ملائم, جیسے آپ ڈالیں گے ویسے نکل جائے گی, وہ لیول ہوتا ہے. تو آپ یہاں پر اس کے ٹریک میں اسے بٹھانا ہوتا ہے نا. لاڑ پیار میں ہے نا بالکل اسے برباد نہ کر دیں. بس ایسے ہوتے ہیں کہ لاڑ پیار میں بالکل برباد ہی کر دیا, جو کچھ بھی بولا سنتا نہیں بھائی, سنتا نہیں بھائی, سنتا نہیں بھائی, ہے نا. اور اسے جو ہے ایسے چھوڑ دیا, ایک دم بیکار بن کے نکلا. سو یہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ اگر تو نے اس کے رونے سے اور اس کے حجت سے بیزار ہو کے تم نے چھوڑ دیا تو یہ بچہ تو فقیر مرے گا, فقیر مرے گا. نہیں, تھوڑی پختگی دکھانی ہوتی ہے. تم رکو, اسے وہ کام کرواؤ, ہاں سمجھاؤ, بات کرو, گفتگو کرو. یہ جو 7 سے 14 سال کا جو مرحلہ ہوتا ہے, اس میں آپ سختی کریں گے تھوڑی بھی ایکسیپٹ کر لے گا, کوئی دقت نہیں ہوگی, اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے. اب وہ ٹریک میں چلنے کا زمانہ ہوتا ہے, تو ٹریک میں آپ نے بٹھا دیا, اس کے بعد چلتے رہے گا. 14 سے 1 کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہاں پر وہ سمجھ میں آئے گا. اب تو پھر ورغلا آئے گا, وہ ہے نا, گرم بات کریں گے جواب دے گا, ہے نا. تو وہ اب اسے وہ سمجھ میں آ گئی بات. تو ایسی صورت میں کہتے ہیں صاحب و زبان. اب یہاں پر اس سے دوستی کریے, رائے مشورہ کریے, اسے جو ہے مجبور مت کریے, اسے کارنائز مت کریے, اسے اپنی بات کہنے دیجیے, اپنے خواہشات بولنے دیجیے, اپنے ٹارگٹس بولنے دیجیے, اور آپ اسے ڈسکس کریں, کنونس کریں, جو کہ ہو جاتا ہے نا. 14 سال کے بعد وہ کہے گا میں یہی کروں گا, اسے نہیں معلوم ہوتا. اور ادھر ادھر کی باتیں سن کے اس کے جو چونکہ اس کا علم کم ہوتا ہے, لوگوں میں میل ملاپ کم ہوتا ہے, وہ سمجھے گا کہ یہی میرے لیے اچھا ہے, اور اس کے بعد وہ ضد کرتے ہوئے کھڑے ہو جائے گا. تو آپ اسے نہیں کہ یہی کرنا ہے تو ورنہ نہیں کرے گا, تو یہی پڑھے گا ورنہ نہیں پڑھے گا تو. اب غیر ضروری پختگی دکھائیں گے, ٹوٹ جائے گا وہ. کتنے ایسے بچے ہیں باپ کو دیکھتے ہی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ہے نا. یہ کوئی صاحب تھے جو ایسے ہی تربیت کا کلاس لے رہے تھے, اور جب بچہ جو سن رہا تھا تو اس بچے نے کلاس کے بعد جا کے ٹیچر سے کہا کہ آپ جو باپ کے بارے میں بتا رہے ہیں نا, جو صاحب بتا رہے ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں, لیکن گھر میں کوئی اور ہے. کہتا ہے کہ بھائی یہ جو بتا رہے ہیں لیکن گھر میں ہمارے کوئی اور ہے. مطلب کیا ہے, جو باپ جیسا ہونا بتا رہے ہو ویسا تو نہیں ہے میرے گھر میں جو باپ ہے, کوئی اور ہے گھر میں, ہے نا. تو یہ ایسا نہ ہو بعض جیسے بیٹا باپ کو دیکھ ڈپریشن میں چلا گیا, اتنی سختی کہ وہ اس کا کچھ ہے ہی نہیں ادھر, وہ روبوٹ ہے بس. ایسا بچہ کریٹیو نہیں بن سکتا, ایسا بچہ قابل نہیں بن سکتا. ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مان لے. ایسے کئی لوگوں, خاص طور پر بعض لوگ جو دیندار ہوتے ہیں ان کے ہاں میں نے دیکھا ہے, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کیسے باپ بچوں پر ظلم کرتے ہیں, باپ بچوں پر ظلم کرتے ہیں. بھائی صاحب اس کے اندر وہ قابل نہیں ہے, نہ اس کی وہ سوچ ہے. اب آپ اس کے ساتھ چلیے, کوشش کریے کہ بھائی حرام کوئی نہ کر لے, جو بھی حلال اس کے لیے وہ اس کے لیے آپ فراہم کریں. یہی کرے گا تو. میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ ایک صاحب تھے, ان کے بہت سارے بچے تھے, وہ حافظ القرآن تھے, وہ عالم تھے, اور بچوں کو بھی زبردستی حافظ بنایا, سب کو دینی تعلیم دی, اور کوئی کسی کی نہیں سنتے, وہ اپنے ہی چلاتے. اور اتفاق ہوا کہ وہ صاحب جو تھے وہ جیل چلے گئے, اور بچے جتنے بھی تھے نا وہ سبوں نے داڑیاں شارٹ کی, سبوں نے اپنے کپڑے پہنے, سبوں نے فریڈم کا اعلان کیا. اتنے سال جو کر رہے تھے وہ دباؤ میں کر رہے تھے, کیونکہ یہ آدمی کے سامنے کچھ چلتی نہیں ہے, ہمارے جلاد آدمی ہے. اور اس کے بعد وہ صاحب جیل گئے تو پھر دیکھا وہ پورے اپنے رنگ میں اترا ہے. ایسا ہرگز مت کریے. جب اس کی عمر 14 سال کے بعد ہو جاتی ہے, اس کے اندر وہ اب غصہ, وہ ورغلانا, ہے نا, وہ کھڑا ہونا, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو آپ اسے بات چیت کریں, سمجھائیں, کنونس کریں, اور اسے کنونس کرانے کے بعد ایک ایسی چیز میں لے ڈالیں اس میں وہ انجوائے کریں, ایسے فیلڈ میں ڈالیں جس میں وہ انجوائے کریں, تاکہ وہ کریٹیو بنے, تاکہ وہ کچھ ہونہار بنے.
ورنہ آپ ہے نا بالکل ایک کاپی روبوٹ آپ نے بنا لیا جس سے امت کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ جو ہے پختگی ہونی چاہیے. میں نے آپ کو بتایا آخری نقطہ کیا ہے, پختگی ہونی چاہیے. اگر اپنے جو ہے ڈائریکشنز کو, اپنے آرڈرز کو بچوں پر امپلیمنٹ نہیں کر پا رہا ہے, بچے نہیں مان رہے, تو پھر مشکل ہے. وہ روئیں پلائیں لیکن آپ ہی کے سنیں گے. یہ چیز ہونی چاہیے. اس کے بعد آخری چیز جو مربی کے اندر ہونی چاہیے, اس کے اندر ٹروتھفلنس ہو, سچائی ہو. وہ اپنی تربیت میں سچا ہو, ڈھونگ نہیں رچا رہا ہے, ایکٹنگ نہیں کر رہا ہے, سچا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بچوں کے اندر بھی صحیح پراپر تربیت ہو, اپنے ہر حرکت میں, اپنی ہر بات چیت میں سچا ہے. سبحان اللہ, بچے بھی ایسے بنتے ہیں, وہ ایسے ہی زیروکس کاپی نکلتے ہیں. آپ سچے ہیں تو آپ کے بچے سچے ہوں گے, کیونکہ سچائی جو ہوتی ہے نا رہنے سہنے سے پتہ چلتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جب جائیں لوگوں کے درمیان اچھی بات کریں, اچھے جو ہے ڈھونگ رچائیں, لیکن بچے جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ سچائی کیا ہے. جب آدمی سچا ہوتا ہے تو اس کے بچے بھی سچے نکلتے ہیں. تو وہ اپنی تربیت میں سچا ہو, اس چیز کو ملحوظ رکھے. تربیت میں کہیں جھوٹ ہے, دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت ایک بچی کو بلا رہی ہے. وہ بچی بھاگ رہی ہے, چھوٹی بچی. وہ عورت کہہ رہی ہے کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی, آؤ میرے پاس کچھ ہے دینے کے لیے. تو بچی جب قریب آئی تو اس عورت نے پکڑ لیا, کچھ دیا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے اس عورت سے پوچھا کہ تم نے کچھ دیا کیوں نہیں, دینے کا ارادہ تھا کہ نہیں تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہا کہ اگر تم کچھ نہیں دو گی تو تمہارے کھاتے میں جھوٹ لکھا جائے گا, تمہارے کھاتے میں جھوٹ لکھا جائے گا. آپ اپنے بچے سے آپ نے وعدہ کیا کہ چاکلیٹ لے کے دیں گے, آپ نے اپنے بچے سے وعدہ کیا کہ کپڑے لے کے دیں گے, آپ نے اپنے بچے سے وعدہ کیا کہ آپ کو پیسے دیں گے, تو آپ اپنے وعدے کو پورے کریے, اپنی زبان میں سچائی رکھیے, وہی چیز نکل کے آنے والی ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جس کا تعلق مربی سے تھا, تربیت کرنے والے سے تھا. انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ تربیت کن چیزوں, تربیت کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, کن چیزوں کو تربیت کہتے ہیں, کیسی چیزوں کو آپ اپنے بچے میں دیکھنا چاہیے, ضروری ہے, اور اسے کیسے لائیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے کیا کہا ہے, اور اللہ نے اپنے کتاب میں اس تعلق سے کیا کہا ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل کی مجلس کی, یعنی مطلب آئندہ کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوال تو کرے گا انشاءاللہ. انجسٹیسائڈ چل رہی ہے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر لڑکی ہے تو لڑکی کے لیے گہنے خریدتے ہیں جو مہنگے ہوتے ہیں, سونا خریدتے ہیں جو مہنگے ہوتے ہیں, اور لڑکے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, تو کیا کریں؟ دیکھیے گہنے وہ عورت کے لیے سوٹیبل ہیں, ہے نا, گہنے عورت کے لیے سوٹیبل ہے, اور عورتوں کے لیے گہنے ہونے چاہیے. تو آپ نے اگر گہنے دیے ہیں, ضرور نہیں کہ اس کا ایکولنٹ وہ بچے کو فوراً دیں, ہے نا. اب اس کی شادی ہو رہی ہے بچی کی, اور لڑکا ہے اس کی شادی ہوگی مستقبل میں, ہے نا, اور بھی اس بات بھی ہے, تو پہلے آپ نے لڑکی کو دے دیے گہنے. کوشش کریں کہ کوئی دوسری چیز, ایکول نہیں, کیونکہ گہنے تو اس کی ضرورت ہے, وہ پارٹ آف اس کا نیچر ہے. اب لڑکے کے لیے آپ دیکھیے کہ اس کے برابر کیا کر سکتے ہیں. اگر لڑکے کی شادی ہوئی تو آپ نے اس لڑکی کو, اس کی جو بیوی بن رہی ہے, اس کے لیے آپ نے کچھ گہنے کر دیے, یا پھر لڑکے کو آپ نے کچھ کپڑے خریدے, یا پھر آپ نے اس کے برابر کوئی چیز کر دیا. کرنے کی تو کوشش کرنی چاہیے, تھوڑا بہت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, ورنہ وراثت میں تو اسے 2 حصے ملنے والے ہیں. وراثت میں 2 حصے ملنے والے, لڑکی کو 1 حصہ, لڑکے کو 2 حصے تو ملنے والے ہیں. تو قدرتی نظام ہے نا. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ لاکھوں کے گہنے آپ خرید رہے ہیں, 10-15 لاکھ کے آپ نے گہنے خریدے ہیں, اور لڑکا جو ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں, ایسا غلط بات ہے. جب اس کی ضرورت پڑے گی تو آپ اس کے لیے بھی خرچ کریے انشاءاللہ. لیکن ایگزیکٹ جیسے آپ بتایا, ایگزیکٹ تو آپ واجب نہیں ہے, جتنا آپ کر سکتے ہیں تاکہ یہ لڑکا بچہ راضی ہو جائے اتنا آپ ضرور کریے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.